تو جب غصہ آتا ہے تو ہمارا وہ جو عقلی دماغ ہے، جو عقل کی باتیں کرتا ہے، ریشنل دماغ ہے، وہ بیچارہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور جو ہمارا جذباتی دماغ ہے وہ سامنے آ کے جذباتیت میں پھر فیصلے کرتا ہے اور ہم سے غلط چیزیں کرواتا ہے۔ بچے کو ڈانٹ کے آپ نے کیا گول اچیو کر لیا، وہ باغی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، کہ بچے کی سن تو لیں، پہلے اس کی سنیں، کیا وجہ ہے کہ اس نے کوئی حرکت کی یا جس پہ آپ کو غصہ آ گیا، وہ چیز ہم آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں، مار کے بھی سمجھا سکتے ہیں، آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ کیا اس وقت ہم بچوں کو چیخ کے چلا کے تربیت دے رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو سراسر بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں وہ لرن کر جاتے ہیں ہمارے سے، تو یہ کوئی تربیت تو نہ ہوئی نا، یہ تو تربیت کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم غصہ کر کے کسی کو حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غصے سے وہ دب جائے گا اور میری بات مان جائے، جب چیختے ہیں ہم تو ہمارا غصہ ہی نکال رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم غصہ، بلکہ میں ابھی اس بات پہ بھی تھوڑا سا چاہوں گی، یہ جو سڑک والی بات اب کری تھی کہ اس وقت غصہ دکھانا چاہیے یا نہیں، تو اس پہ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گول کیا ہے۔ غصہ ہمیں کبھی بھی ہمارا گول اچیو نہیں کرنے دیتا۔ فار ایگزامپل اگر ہم سڑک پہ جیسے رمضان میں لوگ لڑتے ہیں تو ان کا گول یہ ہے نا کہ جلدی جلدی گھر پہنچے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، بیوی سے ڈانٹ پڑے گی وغیرہ وغیرہ، یہ سب گولز ہیں۔ تو کیا ہم اس وقت لڑائی کر کے جو ہم نے 5 منٹ میں پہنچنا ہے اس کو ہم آدھا گھنٹہ اور ساتھ ہم زخمی ہو کے بھی جا رہے ہیں، تو کیا ہمارا گول اچیو ہوا؟ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ غصہ ہمیں ہمارا گول اچیو کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی وہاں جیسے سر نے کہا کہ اپنے خیالات جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا انہوں نے بھی مائنڈ کے بارے میں بتایا، ہمارا ایک مائنڈ ہے جو کہ ریشنل تھنکنگ کرتا ہے اور ایک برین کا حصہ ہے جو کہ ہمارے ایموشنز کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو ہمارا وہ جو عقلی دماغ ہے، جو عقل کی باتیں کرتا ہے، ریشنل دماغ ہے، وہ بیچارہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور جو ہمارا جذباتی دماغ ہے وہ سامنے آ کے جذباتیت میں پھر فیصلے کرتا ہے اور ہم سے غلط چیزیں کرواتا ہے، اور اسی حالت میں ہم غصہ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا ایک تو اپنے گول پہ نظر رکھنی ہے کہ آیا یہ غصہ، جیسے کہ بچوں کی آپ نے بات کی، بچے کو ڈانٹ کے آپ نے کیا گول اچیو کر لیا، وہ باغی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی آپ آرام سے بیٹھ کے اسے سمجھائیں، جیسے کہ ایک شعر بھی ہے کہ یہ ایک ہی حادثہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، کہ بچے کی سن تو لیں، پہلے اس کی سنیں، کیا وجہ ہے کہ اس نے کوئی حرکت کی یا جس پہ آپ کو غصہ آ گیا، ہو سکتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہو، لیکن آپ نے فوراً ریئیکٹ کیا، جیسے سر نے یہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ جو ہے وہ ریئیکشن فوراً دیتے ہیں، ریئیکشن مت دیں، رسپونڈ کریں۔ اب غصہ تو آتا ہے نا، یہ بھی فیکٹ بات ہے، بچے کچھ حرکتیں بھی ایسی کر دیتے ہیں، کوئی چیز توڑ دیں گے، پھیلا دیں گے، یا کوئی ایسی چیز جو نہیں کرنی وہ بری لگ رہی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے ان کو کہ ماں باپ کو اچھی نہیں لگ رہی، پھر بھی کرتے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں چیخنا نہیں ہے مطلب، ہاں جی، وہ چیز ہم آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں، مار کے بھی سمجھا سکتے ہیں، آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم مار کے سمجھا رہے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب ہلکا نہیں کر رہے ہیں نا، جیسے اب روزے کی حالت میں منہ سکھا رہے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، اپنی انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں۔ جیسے روزے کے ساتھ بھی میں لنک کرنا چاہوں گی اس چیز کو کہ روزہ صرف ہمارا پیٹ کا تو نہیں ہے نا، ہماری زبان کا اور ساری ہاتھ کا، سب چیزوں کا ہے، تو کیا فائدہ پھر ہمارے اس روزے کا جس میں ہم باز نہیں آئے اپنی زبان کے آپ کی بھی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے سوال بناؤں گی کہ کاشف صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ عام طور پہ تو ہم غصے کر ہی رہے ہوتے ہیں، مگر افطاری سے پہلے جو یہ ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، میرے بڑے دل کے قریب یہ سوال ہے۔ پہلے میں وضاحت کر دوں سابقہ بات کی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ بات کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ ارے بھائی غلط ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، غلط ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کوئی صحیح ہے، غلط ہی کو برداشت کرنے کا نام ضبط ہے، اسی کا نام صبر ہے کہ جب کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں۔ اب اپنی دوسری بات کی روزے کی وجہ سے بہت غلط کنسیپشن ہے، مس کنسیپشن ہے کہ ایکچولی ہم رمضان میں اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی سب سے بڑی وجہ ہے سلیپ ڈیپریویشن، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی رمضان میں، کیونکہ ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، صبح سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم سوتے نہیں ہیں، ایک وجہ۔ نمبر 2، ڈی ہائیڈریشن آف دا باڈی، آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، جس کے پانی کی کمی ہوگی اس کو زیادہ غصہ آئے گا۔ نمبر 3، ہمارے پاس کیا پرابلم ہوتی ہے کہ خوراک نہ لینے سے ہمیں ہائپوگلسیمیا، یعنی شوگر کی مقدار ہم کم لے رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانا نہیں کھایا صبح کا، تو جب شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، ہائپوگلسیمیا آپ کو ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ روحانی پہلو نہیں ہے، یہ تینوں جسمانی پہلو ہیں، جس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا، کیونکہ ہم ایسے اس کو رکھتے ہیں جیسے روزے کے ساتھ کوئی منسلک ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اس کی وجوہات جسمانی ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ اور جیسے بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ ہم
جس گول کو اچیو کرنے کے لیے غصہ کر رہے ہیں اس کا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیڑا کر دیا ہے. یعنی آپ جلدی کے لیے ٹریفک میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ کی لڑائی ہوگی تو پتہ چلا 1.5 گھنٹہ آپ تھانے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزہ آپ کا وہیں کھل گیا. تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا غصہ کرنے کے بعد؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ رول ماڈل کیا کرتے تھے. میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا آپ کو, اور خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو خط مجھے آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ سچے ہیں کہ نہیں سچے, اس کو تو نہیں پتا تھا, اتنی دور بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دشمن کو بلایا جائے. اس وقت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کو بلا کر جو سوال پوچھا بڑا مزیدار تھا. آج کا ٹاپک ہے وہ غصہ, عدم برداشت اور اشتعال انگیزی جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کاشف صاحب میں ذرا یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو بازار میں کسی پہ غصہ آ جائے, کوئی بڑا آپ کو برا لگے, کوئی بات کسی کی بہت بری لگ جائے اور آپ کو بالکل جوش و ولولہ غرق ہو, ایک باڈی دم سے آپ کی شیور ہونا شروع ہو جائے, تو کیا ہمیں یہاں پر لغضب اختیار کرنا چاہیے یا پھر ہمیں پھر غصہ دکھا دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کا بہترین حل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے. آپ نے کہا غصے کی حالت میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹے ہو تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ, ہاف گلاس پانی پی لو. اس کے پیچھے فلسفی یہ تھی کہ 30 سے 45 سیکنڈ لگتے ہیں غصے والے دماغ سے ریشنل یعنی عقل والے دماغ تک بات کو پہنچتے ہوئے. تو اس وقت کو ایکچولی گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا فضا, ہم لوگ رسپونڈ کرنا سیکھتے ہیں, جبکہ ہمیں اصولی طور پہ رسپانس دینا سیکھنا چاہیے. یعنی ہمیں جواب دینا چاہیے, رد عمل نہیں دینا چاہیے. تو رد عمل کیونکہ فوری ہوتا ہے, بغیر عقل کے, بغیر دانش کے, بغیر بصیرت کے ہوتا ہے, اس لیے ہم سچویشن کو سمجھے بغیر, کرائسس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو فوری اشتعال جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. دین نے اس کے اوپر خاص پابندی لگائی کہ جب تک سوچو نہیں, غور نہیں کرو, فکر نہیں کرو, وقت نہیں دو اپنے دماغ کو, فیصلہ نہ کرو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے بازار کی مثال دی, پاسبلٹی از دیر کہ جس خیال سے آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ بات ہی نہ ہو, پرسیپشن ہی کچھ اور ہو, آپ سمجھ کچھ اور رہے ہوں. تو اس کو ایکسپلین تو کروا لیں اگلے بندے سے کہ کیا اس نے یہ جو عادت ہے, یہ جو بات ہے, یا جس بات پر آپ کو غصہ آیا ہے, یہ اس نے مطلب سوچ سمجھ کر کی ہے یا ایکسیڈنٹلی اس سے سرزد ہو گئی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں فیمیل جاتی ہیں بازار میں, آج کل شاپنگ کے دن ہیں, آپ کو پتہ عید آنے والی ہے, اب ٹچ ہو جاتا ہے بعض کا. اب ایک ایکسیڈنٹل ٹچ ہے, ایک بیڈ ٹچ ہے, دونوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. ایک ہیبیچل بندہ ہوتا ہے جو یہ غلط کام کرتا ہے, وہاں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کا اظہار کر کے ظاہر کر دیں, لیکن ایسے نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ بنا سوچے سمجھے آپ رسپونڈ کر دیں. خود کو وقت دینا چاہیے تاکہ آپ بہتر دانش اور بصیرت کے ساتھ فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم بچوں کو چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس وقت ہم بچوں کو چیخ کے چلا کے تربیت دے رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو سراسر بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں وہ لرن کر جاتے ہیں ہمارے سے, تو یہ کوئی تربیت تو نہ ہوئی نا, یہ تو تربیت کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم غصہ کر کے کسی کو حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غصے سے وہ دب جائے گا اور میری بات مان جائے, جب چیختے ہیں ہم تو ہمارا غصہ ہی نکال رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی گرم غصہ. بلکہ میں ابھی اس بات پہ بھی تھوڑا سا چاہوں گی, یہ جو سڑک والی بات اب کری تھی کہ اس وقت غصہ دکھانا چاہیے یا نہیں, تو اس پہ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گول کیا ہے. غصہ ہمیں کبھی بھی ہمارا گول اچیو نہیں کرنے دیتا. فار ایگزامپل اگر ہم سڑک پہ جیسے رمضان میں لوگ لڑتے ہیں تو ان کا گول یہ ہے نا کہ جلدی جلدی گھر پہنچے, افطاری کا ٹائم ہو گیا, بیوی سے ڈانٹ پڑے گی وغیرہ وغیرہ, یہ سب گولز ہیں. تو کیا ہم اس وقت لڑائی کر کے جو ہم نے 5 منٹ میں پہنچنا ہے اس کو ہم آدھا گھنٹہ اور ساتھ ہم زخمی ہو کے بھی جا رہے ہیں, تو کیا ہمارا گول اچیو ہوا؟ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ غصہ ہمیں ہمارا گول اچیو کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے.